جی مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم آج کے کلام میں سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ ہر وہ انسان جس کے پاس خدا یسوع مسیح کی ریولیشن ہے۔ ریولیشن کا مطلب ہے کہ جاننا بھید، کوئی بھید اگر کسی پہ کوئی کھل جائے، کوئی بھید، کوئی مسٹری اگر ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس مسٹری کے بارے میں جان جائیں تو اس کو ریولیشن بولتے ہیں۔ مطلب کسی چیز کو، کسی بات کو، ایک چھپی بات کو اوپن کر دینا جو ہے وہ ریولیشن ہے۔ تو کلام میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جس کے پاس مسیح کی ریولیشن ہے، جو اس بات کو جان گیا ہے، جو اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ مسیح کون ہے، وہ کہاں سے آیا، اس کا اختیار کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور مسیح جو ہے وہ کون ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے عزیزو دو قسم کے خزانے ہیں۔ جس طرح سے خدا کے کلام میں جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دو قسم کی اسپرٹس ہیں، اسی طرح سے دو قسم کے خزانے بھی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کا خزانہ بھی ہے، کیونکہ جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا، جب وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا ہے اور چاہتا تھا تو اس نے جو ہے ہر وہ چیز جو ہے وہ اپنائی جو خدا کی ہے، اور خدا کے برابر ہونے کے لیے اس نے وہ سب کچھ جو ہے وہ رکھا۔ جس طرح سے ہم خدا کے کلام کی حکمت کو سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ابلیس کا بھی خزانہ ہے، ابلیس کی بھی حکمت ہے، ابلیس کی بھی جو ہے وہ نالج ہے، جو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس کا نالج کیا ہے۔ تو آئیے پہلے میں اس میں سے کلام میں سے میں پڑھوں گی۔ کل ہم نے کلسیوں کے خط میں سے ہی پڑھا تھا، اسی میں سے ہم آگے پڑھیں گے۔ تو کلسیوں کے خط میں اس کے 2 باب میں سے آگے میں پڑھوں گی، جس میں پولس رسول جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے۔ 8 آیت سے میں 10 آیات تک پڑھوں گی۔ اس میں یوں لکھا ہے: خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ ایک یہاں پہ میں اس کو شاید یہ اردو میں لفظ اس نے تھوڑے مشکل لکھے ہیں، تو اگر میں اس کو انگلش میں بھی پڑھ دوں تو شاید ہمیں زیادہ اس میں سمجھ آ جائے گی۔ اس میں جو ہے انگلش میں یوں لکھا ہوا ہے کہ Colossians 2 chapter 2 verses 8 to 10: Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principle of the world, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him who is the head of all principality and power. Amen. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوری انگلش میں وہ یہ بات کرتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسفی کا جو ہے ویسے تو اگر ہم اردو میں اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب دانش مندی ہے، یعنی حکمت کو حاصل کرنا۔ لیکن کیونکہ فلسفی میں اس کا یہ ایک بہت وسیع معنی ہے، فلسفی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نالج یا وہ دانش مندی جو ہم دنیا اور نیچر کو جاننے کے لیے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، وہ فلسفی ہے۔ یا کسی بھی نظریہ کو، کسی بھی تھیولوجی کو، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، نیچر کے بارے میں، نیچر کے آپس کے ریلیشن کے بارے میں، انسان کے آپس کے ریلیشن کے بارے میں، یا دنیا کا ہمارے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یا ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں فلسفی میں آتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں یہ بولیں کہ فلسفی جو ہے یہ وہ علم ہے یا وہ حکمت ہے جو انسانوں کی حکمت ہے اور جو انسانوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے دنیا اور دنیا کے کاموں کو جاننے کے لیے، تو یہ فلسفی ہے۔ جو آگے وہ یہ بات کرتا ہے کہ empty deceit according to the tradition of men، آدمیوں کی روایت، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ان چیزوں سے خبردار رہنا ہے، ہمیں ان باتوں سے خبردار رہنا ہے جو انسانی روایات کے مطابق ہیں، یا according to the basic principles of the world، یا دنیا کے جو ہیں بنیادی اصول کے مطابق۔
جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں میرے عزیزو کہ اگر ہم ہندوازم میں بات کریں تو ہندوازم میں بہت سارے گاڈز ہیں ان کے. سورج بھی گاڈ ہے، چاند بھی گاڈ ہے، گائے بھی جو ہے وہ دیوی ہے. مطلب بہت سارے ان کے دیوی دیوتا ہیں جس کے مطابق انہوں نے جو ہے ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے اور ایک اپنی ان کی جو ہے اس کے بارے میں تھیولوجی ہے کہ وہ کیوں ان کو دیوتا مانتے ہیں یا دیویاں مانتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ ان کا ایک نالج ہے جس کو ہم فلاسفی بول سکتے ہیں یا وہ دنیاوی ہے. ہمیں جو وہ یہ بات کرتا ہے، ہمیں یہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ بٹ ناٹ اکارڈنگ ٹو کرائسٹ، کہ ہمیں اس علم سے، ہمیں اس فلاسفی سے، ہمیں اس انسانی روایت سے، یا ہمیں ان بیسک جو پرنسپلز ہیں، جو دنیا کے بیسک پرنسپلز ہیں، ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے، نہ کہ وہ کرائسٹ کی طرف سے ہیں، یعنی خدا کے کلام کے مطابق ہیں. اگر ہم اس پہ مزید ہم بات کریں گے تو اگر ہم مکاشفہ میں جا کے دیکھیں تو مکاشفہ میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے. مکاشفہ میں ہم ایک دیکھتے ہیں چیپٹر جو ہے 17 چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو کسبی ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس میں یوں لکھا ہے، میں یہاں سے ریولیشن اس کے 17 میں سے 4 اور 5 آیت پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے، یہ عورت ارغوانی اور قرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ہر ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کے حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ پولس رسول جو ہے وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ جو دنیاوی اصول ہیں، جو دنیاوی پرنسپلز ہیں، جو مین ٹریڈیشنز ہیں، جو آدمی کی حکمت سے جو باتیں بنائی گئی ہیں یا جو روایت بنا دی گئی ہیں، جو بنا رہی ہیں، ان میں ہمیں عقل مندی تو نظر آتی ہے. مطلب اگر ہم اس کو فلسفی کے اس انداز میں دیکھیں یا دنیاوی لحاظ سے دیکھیں یا انسانی عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں ان میں جو ہے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ واقعی ایسے ہی ہوگا. لیکن جب ہم ان کو خدا کی حکمت کے ساتھ یا روح کی حکمت کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں اور کلام کے اس میں سے جب ہم ان کو پرکھتے ہیں تو وہ باتیں غلط ہوتی ہیں. ہمیں ان باتوں سے خبردار رہنا ہے. تو وہ جو کسبی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسبی جو ہے یہاں پہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس جو ہے عورت کے پاس ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے راستہ تھی. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلام کے مطابق جو ہے یہ جو جیولز، موتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں خزانے کو. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اصلی خزانہ خدا کے کلام کے مطابق یہ جواہر موتی نہیں ہے. جہاں پر بھی یہ جواہر موتی یا ایسی چیزوں کی بات آئے گی تو یہ کلام کی بات آئے گی. اور وہاں پہ وہ آراستہ تھی، وہ کس چیز سے آراستہ تھی؟ وہ انسانی روایات سے آراستہ تھی. وہ کس چیز سے آراستہ تھی؟ وہ جھوٹ اور سچ کے کلام سے آراستہ تھی. وہ کس چیز سے آراستہ تھی؟ وہ ان فلسفی سے آراستہ تھی جو انسانوں نے بنائی ہیں. آج بہت ساری تھیالوجیز میں انسانی روایت کے مطابق فلسفی پڑھائی جاتی ہے جس میں انسانی عقل کے مطابق جو ہیں ان کی تشریحات کی گئی ہیں جو کہ سکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں. اب بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان پہ غور کریں. لیکن جو ہے وہ کن چیزوں سے آراستہ تھی؟ وہ ان باتوں سے آراستہ تھے. اس کے پاس جو خزانہ تھا وہ اس جھوٹ اور سچائی کا خزانہ تھا جس سے وہ بھری ہوئی تھی. اور وہ کیا تھی کہ وہ تمام مکروہات، شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں ہے. یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ بہت سارے اوپر لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھ اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. اور اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں. اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ پانیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. شروع میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو عورت ہے، وہ جو کسبی ہے، وہ بہت سارے پانیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پانی کون سے ہیں یہ ہم آگے 16 آیت میں دیکھتے ہیں.
اور پانی جو تو نے دیکھے ہیں جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. وہ پانی جن پہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ تمام جو ہے وہ قومیں ہیں، گروہ ہیں، امتیں ہیں اور اہل زبان ہیں. تو میرے عزیزو، کلام میں جب بھی نیشنز کی بات آتی ہے، قوموں کی بات آتی ہے، گروہوں کی بات آتی ہے، تو کلام ہمیں بیان کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ کنگریگیشنز ہیں، ڈیفرنٹ جو ہیں ڈینومینیشنز ہیں، ڈیفرنٹ چرچز ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اور جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کسبی ہے وہ ان چرچز کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کنگریگیشن لیڈرز کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کنگریگیشن ممبر کو کنٹرول کر رہی ہے جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑ جو ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یہاں یہی موقع اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجودہ اور ایک ابھی آیا نہیں. میرے عزیزو، اس کی تفسیر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں آگے ہم بیان کریں گے، لیکن ہمیں صرف جو ہمارے لیے آج صرف جاننا ضروری ہے کہ پہاڑ کا مطلب ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ پہاڑ جو ہے وہ لٹرلی پہاڑ نہیں ہے. لٹرلی پہاڑ نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ ایک شہر بسا ہوا ہے اور اس پہ ہے، نہیں. پہاڑ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرگنائزیشنز کو ظاہر کرتا ہے. پہاڑ جو ہے وہ اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں 2 قسم کے پہاڑوں کا ذکر ہے، کوہ سہون کا اور دنیا کا پہاڑ جس پہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے. سمندر کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا کہ سمندر پہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، وہ دنیا جس میں بلیورز رہتے ہیں لیکن اس پہ حکومت جو ہے وہ ابلیس کی ہے. پہاڑ بھی اسی طرح سے ہیں. اور اگر ہم ان پہاڑوں کی بات کریں تو صرف ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پہاڑ ان لیڈرز کو ظاہر کرتے ہیں جو کسی بھی چرچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، کسی بھی کنگریگیشن کو ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی ڈینومینیشنز کو ظاہر کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ تمام مکروہات کی ماں ہے. مطلب جو بیسک ہے وہ ان کی ہیڈ ہے، اور وہ جو بابل اور کسبیوں اور ان کی جو ہے وہ ماں ہے، اور زمین کے مکروہ یعنی کہ وہاں سے وہ نکلتی ہے. اور وہ جو ہے اس حیوان پر بیٹھی ہوئی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس کے جو ہیں 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں. اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بیسٹ ہے یہ بھی فالس شیپرڈ ہے. یہ فالس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرواہا ہے جو لوگوں کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ پولس رسول ہمیں جو ہے ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. پولس رسول جو ہے ہمیں یہ بات باور کرا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسی تعلیم سے خبردار رہنا ہے، ایسی تعلیم سے خبردار رہنا ہے جو انسانی حکمت کو ظاہر کرتی ہیں، جو ایسی تعلیمات یا ایسی پریکٹسز جو انسانی حکمت نے بنائی ہیں، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کے کلام کی طرف سے ہیں. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریولیشن 18:2-12 میں یوں لکھا ہے کہ مطلب 2 آیت میں نے بہت دفعہ اس آیت کو پڑھا ہے، اور اس میں اس نے لکھا کہ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندوں کا اڈا ہو گیا. اور اس کے بعد اگر ہم 12 آیت میں دیکھیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ وہ مال یہ ہے کہ سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور کرمزی کپڑے، ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وہ بزنس کرتے تھے اور خریدتے تھے اور ایک دوسرے کو لیتے اور دیتے تھے. اور یہ وہ سارا سامان ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اور دار، چینی، مسالے، عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے، گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں. اور اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اب سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی. میرے عزیزو، یہ جو لٹرلی چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں جن سے وہ ٹریڈ کرتی ہے، بابل جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے قوموں کے ساتھ، دوسری امتوں کے ساتھ. اور قوموں کا مطلب، امتوں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ کانگریگیشن، ڈینومینیشنز ہیں، ڈیفرنٹ جو ہیں وہ آرگنائزیشنز ہیں جو دنیا میں قائم ہیں اور کام کر رہی ہیں. بے شک وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسیحیت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن مسیحیت سے ان کا تعلق نہیں ہے.
تو وہ جو ہے یہ جو مال جتنے بھی میں نے یہ بتائے آپ کو، یہ ساری چیزیں میں نے بتایا کہ یہ فگریٹو لینگویج یوز کی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے یا وہ علم کا خزانہ ہے جو انسانی حکمت سے بنائے گئے ہیں، وہ رولز ہیں، وہ فلسفی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، یہ دوسروں کو جو دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں اور کنگریگیشن ممبرس کو بھی دے رہے ہیں، اور وہی خادمین جو ان کو چارج کر رہے ہیں، جو انچارج ہیں ان سب کے، وہ جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، اور آپس میں ان کی مطلب سمجھیں کہ ٹریڈ ہو رہی ہے، تجارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے خرید رہے ہیں، ایک دوسرے کو لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص جس بزنس میں انوالو ہوتا ہے وہ پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو جو شخص جس سے کو مال خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ اسی کی حمایت کرے گا، وہ کسی دوسرے کی حمایت نہیں کرے گا۔ یا اگر کوئی جا کے میں ان کو کہوں کہ یہ آپ یہ غلط ہے، آپ نہ خریدو، تو وہ میری بات نہیں سنے گا، کیونکہ وہ ان کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان جیول سے، ان ساری چیزوں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کے وہ انسانی جو حکمت ہے اس کو تسکین مل رہی ہے، جس کے سبب سے جو ہے وہ وہاں وہاں ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ تو بزنس کا مطلب لٹرلی بزنس یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم نے کیا گناہ کیا تھا۔ آدم کا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے جھوٹ اور سچ کو مکس کر دیا تھا۔ آگے جب ہم آتے ہیں یہودیوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی، ان کا بھی گناہ کیا تھا، انہوں نے بھی جھوٹ اور سچ اور بہت سی روایت جو تھی اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے انہوں نے اس میں شامل کر لی تھی، ان کا بھی یہی تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو دشمن جو ابلیس ہے، وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اپنا غلام بنا لے۔ ہمیں وہ اپنا غلام کس طرح سے بناتا ہے؟ جیسے اس نے ہوا کو اور آدم کو اپنا غلام کیسے بنایا تھا؟ اس نے ان سے کہا نہیں، تم نہیں مرو گے، تم زندہ رہو گے، جبکہ خدا نے ان کو روحانی موت کے بارے میں کہا تھا، فزیکل موت کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ اس نے یعنی اس نے اس کو، خدا کے کلام کو توڑ کے مروڑ کے، اس کا مطلب الٹ کر کے، اس کا مطلب جو ہے اپنی حکمت سے دیا، نہ کہ خدا کی حکمت سے، اور ان کو وہ بیان کیا، اور آدم اور حوا نے بھی اس کو انسانی حکمت سے سوچا، نہ کہ انہوں نے خدا کی حکمت سے اس بات کو سمجھا۔ تو وہ جو ہے کس کے غلام ہو گئے؟ ابلیس کے غلام ہو گئے۔ اور وہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی جو فلسفی ہے، جو دنیاوی دانش مندی ہے، وہ ہمیں اس کا غلام کر لے، نہ کہ وہ دانش مندی جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتی ہے، اس دانش مندی کے ہم غلام ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کلام جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے، کلام کس گناہ کی بات کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ، ایک دن سسٹر جی گناہ پہ بات کر رہی تھی، تو گناہ یہی تھا کہ جو ہے انہوں نے خدا کے، جی انہوں نے کیا کیا تھا کہ خدا کے حکم کے خلاف کام کیا تھا، خدا کی مرضی کے خلاف کام کیا تھا۔ انہوں نے جو ہے خدا کے کلام کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اور خدا کے کلام کی نافرمانی کی تھی، خدا کے عہد کو توڑا تھا۔ تو یہی گناہ ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہم سب بھی جب خدا کے کلام کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی حکمت کو ہم آگے لے آتے ہیں، اپنی سمجھ کو ہم آگے لے آتے ہیں، اور ایکسکیوز می، اور ایسی بہت ساری ہم روایت کو بنا لیتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہ تو جو خدا کے کلام کی طرف سے یا خدا کی حکمت سے نہیں ہوتی، بلکہ انسانی حکمت یا انسانی دانش مندی سے ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب وہ ایسی ہوتی ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، ہم خدا کے غلام نہیں ہیں۔ دنیا کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا اس شریر کے قبضے میں ہے، تو جب اس شریر کے قبضے میں ہے تو فلسفی بھی تو اسی کی چل رہی ہے نا، دانش مندی بھی تو اسی کی اس دنیا میں چل رہی ہے نا، جو حکومت کر رہی ہے، نہ کہ خدا کی دانش مندی سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو کریٹیکل، کیونکہ بعض اوقات جیسے پالوس رسول ہی یہ بات کرتا ہے، میرا خیال ہے رومیو کے خط میں وہ یہ بات کرتا ہے، میں دیکھتی ہوں،
جی، رومیو کے خط میں پولس رسول جو ہے وہ پہلے باب میں یہ بات کرتا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ حق کو ناراستی سے دبانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سچائی پر جو باطل ہے اس کو غالب آنے دیتے ہیں۔ ہم جو اپنی حکمت سے جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں ہم اس کو فروغ دیتے ہیں، ہم ان روایات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ کہ ہم خدا کے کلام کی سچائی کو، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ کہ مطلب یہ جو لوگ جو ایتھیسٹ ہیں یا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا اور خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، وہ مختلف جو ہے وہ عذر بیان کرتے ہیں، مختلف بہانے کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان غیر قوم کے لوگ کلام کو پڑھ کے بھی وہ یہ بات کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں؟ بائبل میں ہمیں دکھا دو، کہاں لکھا ہے؟ اگر کہیں بھی لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں تو میری عبادت کرو، تو آج ہمیں وہ آیت نکال کے دکھا دو، تو آج ہم جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کلام کو، وہ انسانی حکمت سے کلام کو دیکھتے ہیں، نہ کہ خدا کی حکمت سے۔ اس میں آگے لکھا ہے جو ہمیں غور قابل غور بات ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ جو پریکٹسز کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں بلکہ انسانی حکمت کے مطابق ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اور ہم جب ان کو سچائی کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تم اس کو چھوڑ دو، تو ہمیں وہ بیوقوف قرار دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، آج تم بڑے بن گئے ہو، آج تمہیں یہ ہو گیا، تم وہ ہو گیا، تو ہم مطلب ٹھیک راہ پہ ہم جا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسانوں، پرندوں اور چپائوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مطلب جو ہے انہوں نے خدا کو جان لیا، لیکن خدا کی جو ہے حکمت کے مطابق، خدا کی جو الوہیت ہے اس کے مطابق انہوں نے خدا کی جو ہے ورشپ نہیں کی، اور نہ وہ ورشپ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ یہ ساری جو باتیں، یہ ساری روایت جو ہیں ہمیں جو ہے مطلب اگر ہم انسانی عقل سے سوچیں تو ہمیں وہ صحیح معلوم ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم سے جب ہم بھی وہ روایات کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو کلام کی روح سے دیکھا اور خدا کی حکمت کی روح سے جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ نہیں، ہم غلط جگہ پر تھے، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑا۔ تو بابل کے اس میں سے نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ، تو وہاں سے نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کی اس انسانی روایات کو چھوڑ دیں، اس فلسفی کو چھوڑ دیں، اس ایسے رولز کو چھوڑ دیں، ایسے پرنسپلز کو چھوڑ دیں جو دنیا کے پرنسپلز ہیں، اور وہ پرنسپلز اپنا لیں جو خدا اور خدا کے کلام کے مطابق ہیں، ان روایات پر چلیں جو خدا اور خدا کے کلام کے مطابق ہیں، ہم ان چیزوں کو پکڑ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے بابل سے نکلنے کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ لٹرلی کو بابل کو سٹی ہے اور ہم اس میں سے نکل کے کسی دوسرے شہر میں بس جائیں۔ تو جب ہم اس میں سے نکل آتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم خدا کے کلام کے تابع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم کوہ صہیون پر آ گئے، ہم نے اپنا پاؤں کوہ صہیون پر رکھ لیا ہے، ہم کوہ صہیون میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہماری جنگ اسپرچل ہے، نہ کہ ہماری جنگ جو ہے وہ فزیکل جنگ ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہے پولس رسول جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کلسیوں کے خط میں، تو کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ بات یہ کرتا ہے کہ یہ جو ساری ہم پریکٹسز کرتے ہیں، یہ ہم مسلسل کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ہماری جو ہے جو فزیکل ڈیزائرز ہیں، جو ہمارے اندر گناہ ہے، ان پر قابو پانے میں ہمیں مدد نہیں دیتی۔
وہ ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے، اور ہم ساری زندگی انہی روایات پر عمل کرتے کرتے اپنی ساری زندگی خدا کو جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسیحی ہیں، اور ہم مسیحی ہو کر ہماری موت ہوئی ہے اور ہم خداوند میں جائیں گے، جبکہ ہم نے خدا کو جانا ہی نہیں اور نہ ہم نے اس کے لائق عبادت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کا خزانہ ہے، تو میرے عزیزو ہمیں وہ خزانہ لینا ہے جو کلام اور خدا کے الہام سے ہے، خدا میں یسوع مسیح کی ریولیشن ہے، اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے کلام میں سے کہ وہ ریولیشن کیا ہے۔ اگر وہ ریولیشن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے، اسی باب کی آخری 22 اور 23 آیت میں، یہ میں پڑھوں گی، وہ یہ بات کر رہا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے۔ یہاں پہ وہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کو روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے اور کلام ہمیں تبدیل نہیں کرتا، وہ کلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ہم اسی میں کمفرٹ زون میں ہی رہتے ہیں تو وہ کلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیں وہ دانش مندی لینی ہے، ہمیں وہ خزانہ لینا ہے کلام کا، اپنے پاس وہ خزانہ رکھنا ہے جو خدا اور خدا یسوع مسیح کے کلام کے مطابق ہے، خدا یسوع مسیح کی ریولیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ اگر کچھ ہے دنیا میں تو وہ سب باطل ہے، اور وہ اس ابلیس کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہم اس ابلیس کے غلام ہیں، نہ کہ خدا یسوع مسیح کے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام ہمیشہ کلام ہی کی بات کرتا ہے، کلام ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس اصلی خزانہ کون سا ہے، وہ خدا کا کلام اور سچائی کا کلام ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔